بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کا حقدار کون ہے؟ امام کسے بنایا جائے؟ امامت کا معنی کیا ہے؟ امامت کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی نماز کا اس کی نماز کے ساتھ وابستہ ہونا۔ امام کے لیے 6 شرائط ہیں۔ غیر معذور مرد کے امام کے لیے 6 شرائط ہیں۔ معذور نہ ہو، غیر معذور ہو، اس کو امام بنائیں تو اس امام کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پر بالغ ہونا، تیسرے نمبر پر عاقل ہونا یعنی عقل مند ہو، عقل ہو اس کو، چوتھے نمبر پر مرد ہونا، پانچویں نمبر پر قرات، اور چھٹے نمبر پر غیر معذور ہونا، معذور نہ ہو۔ یہ 6 شرطیں جس شخص میں پائی جائیں وہ امامت کرا سکتا ہے۔ مسئلہ: نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ بھی نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے اگر سمجھدار ہو۔ باہر شریعت میں ایسا مسئلہ موجود ہے۔ امام کسے بنایا جائے؟ امام بنانے کے لیے کون سی صفات اس کے اندر موجود ہوں تب اسے امام بنایا جائے۔ سب سے زیادہ مستحق امامت کا وہ شخص ہے جو نماز و طہارت کے احکام جانتا ہو، اگرچہ باقی علوم میں کمزوری ہو، یہاں تک کہ اتنا قرآن یاد ہو کہ بطور مسنون پڑھے اور صحیح پڑھتا ہو۔ دوسرے نمبر پر حرف مخارج سے ادا کرتا ہو یعنی تجوید بھی جانتا ہو، اور بد مذہب نہ ہو، فواحش سے بچتا ہو۔ اگر کئی شخص ان باتوں میں برابر ہوں تو وہ شخص جو زیادہ متقی ہو، ورع رکھتا ہو، یعنی حرام تو حرام رہا، شبہات سے بھی بچتا ہو، وہ امامت کرائے۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، اس میں بھی اگر برابر ہوں تو زیادہ وجاہت والا، بزرگی والا، یعنی تہجد گزار ہو۔ یہ تہجد کی کثرت سے چہرہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر برابر ہوں تو پھر زیادہ حسن و جمال والا ہو۔ اس میں بھی اگر برابر ہوں تو پھر زیادہ حسب والا ہو، خاندانی و حسب والا ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو وہ جو باعتبار نسب کے زیادہ شریف ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عزت والا ہو۔ اگر اس میں بھی زیادہ ہوں تو دیکھا جائے کہ جو زیادہ مالدار ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو وہ جس کے کپڑے زیادہ سفید ہوں، زیادہ ستھرے ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ الغرض اگر چند اشخاص چند صفات میں برابر ہوں تو جو شرعی ترجیح رکھتا ہو، اور اگر ترجیح بھی نہ ہو تو قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام قرعہ نکلے وہ امامت کرائے، یا ان میں سے جسے جماعت منتخب کرے وہ امام ہو، اور اگر جماعت میں اختلاف ہو تو جس طرف لوگ زیادہ ہوں وہ امام بن جائے، اور جماعت نے کسی غیر اولا کو امام بنا دیا تو برا کیا۔ امامت کے لیے صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے، اور جو مقتدی ہے امام کی اقتداء میں جماعت کی صورت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، اقتداء میں جو ترتیب کی صورت میں، صف کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، تو اقتداء کی بھی 13 شرطیں ہیں۔ امامت کسے بنایا جائے؟ امام کسے بنایا جائے؟ امام بنانے کی شرطیں کیا ہیں؟ ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ اسی طرح اقتداء بھی کی 13 شرطیں ہیں۔ اقتداء یعنی جو امام کے پیچھے اقتداء کرتا ہے اور امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے جماعت کی صورت میں، اس کی 13 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے نیت اقتداء کی نیت ہو، اور دوسرے نمبر پر اس نیت اقتداء کا تعریمہ کے ساتھ ہونا
یا تحریمہ پر مقدم ہونا بشرط یہ کہ صورت تقدم میں کوئی اجنبی نیت و تحریمہ میں فاصل نہ ہو۔ امام اور مقتدی دونوں کا ایک مقام میں ہونا شرط ہے۔ دونوں کی نماز ایک ہو یا امام کی نماز مقتدی کو متضمن ہو۔ امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، امام اور مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا، عورت کا محاذی نہ ہونا ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہوں گی، مقتدی کا امام سے مقتدی نہ ہونا، یہ ساری شرطیں ہیں مقتدی کے لیے۔ امام کے انتقالات کا علم ہونا، امام کا مقیم یا مسافر معلوم ہونا، ارکان کی ادا میں شریک ہونا، ارکان کی ادا میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم، یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا۔ یہ 13 شرطیں ہیں مقتدی کے لیے، 13 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تب وہ اقتداء درست ہوگی۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔